अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कारिस्तानिया। मेरा नाम सरखेल है और मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस डिले का, अदर दैन कि मैं बहुत सारे कामों में फंस गया था और वीडियोस डिले हो गई। खैर, दोबारा सिलसिला शुरू करते हैं अब। आई हैव टाइम नाउ मोर और लेस कि मैं दोबारा कंटिन्यू कर सकूं वीडियोस को। तो आज जो है हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने अपना प्रोजेक्ट सिविक रस्टी के छोड़ा था। हमारी बेस तैयार हो चुकी हुई थी कुछ हद तक, और अब हमने उसको फाइनल टचेस देकर सड़क पे लेके आना था, गाड़ी को ऑन रोड करना था, जिसके लिए शीशे लगने, डैशबोर्ड लगना, वायरिंग लगनी, ये सारा कुछ होना था, जो कि इस वीडियो से आप लोग देखना शुरू कर दोगे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, मुझे खुशी होती है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। बॉयस, प्रोजेक्ट सिविक मैंने जब काम शुरू करना होता ना, खैर प्रोजेक्ट सिविक विंड स्क्रीन आ गई है, ब्रांड न्यू हमारी लगने लगी है। इसकी भी स्क्रीन लगनी थी, इसकी भी लगनी थी, इसकी स्क्रीन लग गई है, उसकी भी लगाने लगे हैं। अच्छा, जो हमारी स्क्रीन की मोल्डिंग है ना, ये जो लगा रहे हैं इस वक्त, ये ओरिजिनल तो नहीं मिलती अब इसकी, तो ये कोई जेनेरिक होती है जो ये लोग लेकर आए हैं स्क्रीन के लिए, और उसको फिट कर रहे हैं। मोल्डिंग यही लगनी है इसकी, फिर इसकी फिटिंग करेंगे और फिर इसको इंशाल्लाह गाड़ी पे लगा देंगे। प्रोजेक्ट सिविक स्क्रीन तो हमारी लग गई थी कल, और अब हम इसकी फ़िटिंग करने लगे हैं वापस चीज़ों की। कारपेट की बात की जाए तो ये कारपेट था इसका ओरिजिनल, इसके ऊपर ये रैगज़ीन लगी हुई थी।
یہ کارپیٹ واش ہو کر چل جائے گا، اس کو ہم واش کروائیں گے کارپیٹ کو، اور ریگزین ہم نیا لگوا لیں گے اوپر. ڈیش بورڈ وغیرہ اس کا صاف تھا، کپڑا شپڑا ماریں گے، ٹاکی شاکی مار دیں گے پانی والی، اور یہ اوکے ہو جائے گا. باقی اس کی وائرنگ شائرنگ سارا کچھ جو ہے وہ اندر سے لے کے آتے ہیں. اب یہ سارا سامان توڑے میں رکھ دیا تھا اس کا، وہ خالی کریں گے. ہاں ابھی ایسے رکھ دو پھر نکالتے ہیں ایسا، لیکن پیار سے اس میں چیزیں کافی ضروری ہیں. یہ سچویشن ہے. اب ان چیزوں کو کیٹیگرائز کر کے رکھنا ضروری اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ نے دوبارہ فٹنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے اس کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے کہ جب آپ فٹنگ کر رہے ہوگے تو اس وقت آپ کس مائنڈ سیٹ میں ہوگے. کیونکہ اب مجھے نہیں یاد کہ میں نے کون سی چیز کب اور کیسے کھولی ہے، تو ان چیزوں کو سنبھالنا بہت ضروری ہے. اب وہ جو آ رہی ہیں چیزیں وہ ساری ٹرم کی ہیں، مطلب اندر کے سن وائزر ہے، گتوں کے اوپر لگنے والے پلاسٹک کے پیس جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کے اندر وہ ہیں. اس کے اندر ڈیش بورڈ کی یہ جو پڑا ہوا ہے یہ والا، اس میں ڈیش بورڈ کی چیزیں ہیں. گلو باکس آپ کو نظر آ رہا تھوڑا سا باہر نکلا ہوا، اس طرح کی چیزیں. اس میں وائرنگ کی چیزیں ہوں گی، تو وہ سارا تھوڑا وہ ڈینٹر نے بنا کے رکھا ہوا ہے یا الیکٹریشین نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اوبویسلی سارٹنگ اس سے بہتر ہو سکتی تھی، بٹ چونکہ ہم نے سامان اپنی ورک شاپ پہ رکھنا تھا اور وہاں پہ کوئی اور جا نہیں رہا تھا تو یہ ہمارا کام چل سکتا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے چینج کیے تھے. تو جو پرانے دروازے تھے جس میں سارا سامان لگا ہوا ہے وہ ہم نے اپنے وہ جہاں ٹینکی پڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پہ اوپر رکھ دیے تھے، اور وہاں سے اتار کے لے آئے گا صبح ڈینٹر. ان دا مین ٹائم یہاں پہ جو انٹیریئر کی چیزیں ہم لوگ وہ پوری کر رہے ہیں. ہمارا پٹاری کھل گئی ہے ڈیش بورڈ کے سامان کی، چھوٹی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ابھی دیکھنے میں کھڑماس لگ رہی ہوگی اس کو، لیکن ابھی ہم اس کو سارٹ کرتے ہیں سارے کو اور پھر لگانا شروع کرتے ہیں. شروع میرا خیال ہم ڈیش بورڈ سے ہی ہوں گے کیونکہ سب سے زیادہ انٹریگنگ چیزیں اس کی ہیں اور ٹرکی بھی وہی ہیں. اے سی کا سامان اور یہ بڑی ٹرم ساری. اچھا اب پلاسٹک جو چیزیں ہیں نا ان کے سارے نا پیر بنانے شروع کر دو. جس طرح یہ لمبے ہیں نا ان کے پیر بنانے شروع کر دو. اب جس طرح اس کی ہے نا، اب یہ گیئر لیور کا ہے، اس کے پیچھے وہ کنسول ہے، یہ اکٹھا کر لو. ان کو واش کر دیں گے ساروں کو. سامان کیٹیگرائز کرنے نہ کرنے کا نقصان. یہ میں نیا لے کر آیا تھا 3000 روپے کا، اور اپیرنٹلی ہمارے پاس یہ آلریڈی پڑا ہوا تھا. مجھے کہا گیا تھا کہ نہیں ہے اور میں یہ نیا لے آیا. پیسے ضائع. دیکھیں گے اگر واپس ہو جائے تو اوریجنل استعمال کریں گے، اس کو سنبھال لیں گے، واپس کروا دیں گے. اس لائٹ کا انتظام کر دیا گیا یہاں پہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر ادھر ہمارا ایک فوجی جو ہے وہ ہمارے سارے پلاسٹک واش کیے جا رہے ہیں. یہ ساری گاڑی کا جتنا بھی پلاسٹک ہے وہ سارا یہاں پر ہے، تو یہ واش کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کوئی بونس استعمال نہیں کیا، ہم سرف ایکسل استعمال کر رہے ہیں. گاڑی سے ہمیں بہت پیار ہے، ہر ماں کا بھروسہ. سب سے پہلا کام ہم لوگوں نے اے سی کے ڈبے کی فٹنگ کرنی ہے، وہ چیک کر رہے ہیں. اب رکھا تو دھو کے تھا، گریس لگنے والی ہے اس کو، میرا خیال ہے گریس لگنی ہے اس کو، اوکے ہو جائے گا. جو پہلے آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے وہ کل رات کی تھی اور ابھی اگلی رات ہو چکی ہوئی، اور ہماری وائرنگ جو ہے وہ چل رہی ہے جناب. ابھی تک ہم نے جو ہے یہ وائرنگ آپ دیکھ سکتے ہو ساری ان کلپس کے ساتھ لگا لی ہوئی ہے. یہ کلپس جو ہیں یہ میں نے علی ایکسپریس سے منگوائے تھے، اور یہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ یہ گاڑی کے جو یہ سوراخ ہوتے ہیں ان میں چلے جاتے ہیں اور ان میں وائر ہم لوگ اس طرح سے کلیمپ کر دیتے ہیں. یہ 50 کا پیکٹ مجھے تقریباً $15 کا ملا تھا، اور تقریباً 25-30 ہم استعمال کر چکے ہیں.
اس کے علاوہ ہمارا اے سی کا جو باکس ہے وہ فٹ ہو رہا ہے. کر دے بھائی. سو یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کا مین سلیکٹر ہوتا ہے کہ ہوا اوپر جائے گی شیشے پہ، آپ کو سامنے منہ پہ آئے گی، نیچے پاؤں میں جائے گی. اس کے ساتھ جو چیز لگ رہی ہے آگے وہ اس کا کولر کوائل کا باکس ہے جس میں اے سی کی کولنگ کوائل ہوتی ہے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل ہی فارغ ہو چکی ہوئی ہے. اور پھر تیسرا باکس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ آپ کا بلور فین ہوتا ہے. ابھی فی الحال لائٹ آن کر لیں، اس کے بعد پھر باقی کام کرتے ہیں. بھائی جان ہم نے اپنی جو اسٹوڈیو لائٹ ہے وہ گاڑی کے اندر لمبی پا دی ہے، اور اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو شاید تھوڑی سی کلیئر ویڈیو مل جائے گی اب. ویری نائس. اچھا جی، اب اس پوائنٹ پہ ہم لوگ اپنی کچھ آلٹریشنز شروع کریں گے وائرنگ سے ریلیٹڈ. یہ جو تاریں آپ دیکھ رہے ہو یہ کابلی تاریں کہتے ہیں ان کو، کیونکہ یہ بلال گنج سے ملتی ہیں. بٹ ایکچولی یہ جو آپ کے بحری جہاز ہوتے ہیں نا، جب ان کی بریکنگ ہوتی ہے شپ بریکنگ، تو یہ اس میں سے نکلتی ہیں، اور یہ اس طرح کے لمبے لمبے یہ لومز ہوتے ہیں. یہ مجھے کچھ 2100 روپے کلو کے حساب سے ملی تھی، اور یہ بڑی اچھی تار ہے. اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کو کسی ایک کو چھیل کر، یہ آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو نظر آئے تو یہ بہت ہی فائن کاپر ہے اور یہ اچھی تار ہے. اب میں کرنے کیا والا ہوں، یہ تار میں نے اس جگہ سے آل دا وے یہاں تک لے کر آنی ہے. یہ 12 وولٹ میں نے اس کو دینا ہے، اور یہ میں دے اس لے رہا ہوں کیونکہ میرا پلان ہے کہ فیوچر میں یہاں پہ جو میرا کنسول لگے گا، جہاں پہ یوزلی ان گاڑیوں میں یہاں پہ ایشٹرے لگتی ہے، میرا پلان ہے کہ وہاں پہ ایک سیریل لائٹر سوئچ کی جو جگہ ہوتی ہے ساکٹ کی وہ دے دوں، تاکہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کل کو لانگ پہ جا رہے ہیں انہیں چارجنگ کی ضرورت پڑے تو وہ بجائے وہاں سے تار کھینچیں وہ یہاں سے ہی تار لگا لیں اپنے چارجر کو. تو یہ ایک کام کرنا. اسی طرح ایمبینس لائٹنگ میرے پاس یہاں پہ کچھ پڑی ہوئی ہے، میں اس کی وائرنگ بھی ابھی ہی کروا لوں گا، تاکہ جو میری اوریجنل تاریں ہیں، جو اوریجنل ڈیش بورڈ میرا لگنے سے پہلے میری وہ جگہ بن چکی ہیں اور مجھے بعد میں کانٹ چھانٹ نہ کرنی پڑے. فائدہ بہت ہے اس تار کا، یہ کبھی خراب نہیں ہونے والی. تو بس یہ پلان ہے. ڈیش بورڈ کی فٹنگ کا عمل جاری ہے. یہ ہمارا وہی میٹر ہے جس کو ہم نے کچھ عرصہ پہلے صاف سوف کیا تھا، کھول کے سلور سے کالے میں کنورٹ کیا تھا. فی الحال یہ مٹی رنگ کا ہو گیا. آپ کو میں نے کہا تھا اس کا میں شیشہ چینج کروں گا بیکاز یہاں پہ ٹوٹا ہوا تھا، تو یہ نیا شیشہ آ گیا اس کا. اس کی بھی فٹنگ کرتے ہیں ہم ڈیش بورڈ کے ساتھ. ڈیش بورڈ کی بات کی جائے تو کافی حد تک چیزیں فٹ ہو گئی ہیں. کچھ چیزیں گمی ہوئی ہیں جو ڈھونڈنی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گم سکتی ہیں وہ نہ گمیں، تو اسی لیے ان کو پہلے ہی لگا دیتے ہیں جگہ پہ. یہ لو، یہ بھی اوکے ہو گیا. چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں اس میں جو بھی میں نے لگانی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ ہماری ہر چیز جو ہے وہ بالکل فل ٹیٹ ہو کے بیٹھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کھڑکے آنے کا بعد میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ بری بات بھی ہے کیونکہ ہر چیز چونکہ ٹیٹ ہو کے بیٹھ رہی ہے تو ہم بھی زور لگائی جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ٹیٹ ہو کے نہ بیٹھنی ہو اور پھنسی بھی ہو اور ہم اس کو زور لگائیں اور وہ پارٹ ٹوٹ جائے. حالت یہ دیکھا، یہ حالت ہوئی ہے. رات کو کوئی 12-1 بج رہا ہے. فوجی بالکل اس ٹائم نڈال ہیں، لیکن یہ کر کے ہی جانا ہے بھائی. نیا شیشہ، پرانا میٹر، چوکس ہو گیا. دھیان سے بھائی، بہت مہنگا. پچھلے کوئی 7-8 مہینے میں نے بس سامان ہی جمع کیا ہے اس گاڑی کا. فائنلی اب فٹنگ کا ٹائم. دکھا بھی آگے سے. یہ نا جی ہمارا میٹر، فٹ کر دو اس کو.
A lot of boring math later. लो बॉयज़, अगला दिन या मैं कहूँगा अगली रात, इस टाइम रात की क्या टाइम हो रहा है, मैंने वीडियो आज बिल्कुल भी नहीं बनाई, लेकिन हम पूरा दिन काम कर रहे थे। मैं आज बिलालगंज गया था और वो जो वायरिंग थी हमारे होदे की, बाय द वे ये 247 हो रहे हैं। घर से मुझे गालियाँ पड़ चुकी हुई हैं, तो लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ये कुछ कर रहा हूँ, ये जो है ये वाली, ये है हमारी पुरानी वायरिंग। ये हमारा बाहर का फ्यूज़ बॉक्स है जो कि मैं जिसको छोटा मारा है, बट इसको मैंने यूज़ करना है। और ये है हमारी नई वायरिंग। ये हमारी नई वायरिंग आप देख सकते हो, इसमें हर तरह की रिले पाई जाती है। ये देखो, ये रिले, ठीक है जी। इसके बाद ये 2 रिलेज़, इसके बाद ये रिले। मतलब इसमें एक वायरिंग वो थी जो होंडा कंपनी ने डाल के भेजी थी, और एक वायरिंग वो थी जो बाद में इलेक्ट्रिशियनों ने अपने हिसाब से बनाई थी। इसी के बरक्स ये छोटी सी वायरिंग है हमारे होदे की, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो ये वाला फ्यूज़ बॉक्स को ग्रिप लगता है ना, ये बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखो तो, ठीक है। अब हमें इस जो ग्रिप है, ये वाला जो हमारी वायरिंग का एंड होता है ग्रिप, इससे आगे जो फ्यूज़ बॉक्स को जाता है वो हमें हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि उसमें कुछ बॉडी की वायरिंग भी होती है। मतलब ये कि जहाँ पे हमारा वो फ्यूज़ ख़त्म होता है, ये इससे आगे का हमें हिस्सा नहीं मिला। तो हमने क्या किया है, हमने तारे काट दिए हैं। हमने तारे मार्क करके, जिस तरह ये तार जो है ये हॉर्न की थी, तो ये हमने काट दी। इसी के साथ साथ ये तार जो है ये एसी का पॉजिटिव था, ये काट दिया। ये जनाब हमारे पास एक्स्ट्रा है, और ये शावर की बॉटल तक जा रही है, ये काट दी। ये एक सेंसर की थी, अजीब से सेंसर की 2 तारें थी। बाय द वे, अगर किसी को पता है कि ये सेंसर किस चीज़ का होता है तो ये मुझे बता दे। सॉरी, मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ और मेरे बिल्कुल ऊपर पंखा चल रहा है। मैं ज़रा बंद कर लूँ, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही होगी। वो जो 2 तारें मैंने काटी हैं, ये अजीब सी ये वाली 2 तारें, ये जो आप देख रहे हो कि मैंने टेप की हुई है इकट्ठी, ये उस सेंसर की हैं। और ये जो 4 तारें हैं, ये 4 तारें मेरा ख़्याल है हमारे रेडिएटर के फ़ैन की और उसके साथ किसी और चीज़ की हैं, बिकॉज़ ये 4 तारें जो हैं, ये 4 तारें आगे से कटी हुई हैं इस जगह से, ये देखो। तो इनको मैं अपने पंखे के लिए यूज़ कर लूँगा। तो उस सारे गंद से बच के मैंने ये इतनी सी वायरिंग बना ली है खुद। अच्छा, अब मैंने ये काटी क्यों है? ये मैंने काटी इसलिए है क्योंकि अगर मैं ये ना काटता तो मुझे जो मेरे गाड़ी के अंदर की वायरिंग है मुझे वो ख़रीदनी पड़नी थी, जो कि मेरी ठीक थी सिवाय एक ग्रिप के, जो कि मैंने आपको बताया जो मेरा ख़राब था। वो वायरिंग 12,000 रुपये की थी ब्रोस। ये जो वायरिंग मैंने काटी है 2,000 रुपये की थी। हॉर्न है 100% कन्फर्म, 101% कन्फर्म। खुद काट, वायरिंग उठा वहाँ से। तो हम कर ही रहे हैं, हम गाड़ी के अंदर हम ट्रेस करते जा रहे हैं वायर्स को। और ये जो आखिरी तार आपको लगी नज़र आ रही है इस ग्रिप के साथ, जिस पे मैंने लिखा हुआ है हॉर्न, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि ये हॉर्न है। वो बॉय जाके मल्टीमीटर से ये जो आपकी कंटिन्यूटी होती है, अच्छा वो सिगरेट पीने गया था बेसिकली, तो उसको इतना टाइम नहीं लगा। दिखाओ ज़रा कैसे चेक करते हैं वो, ना दूसरा ब्लैक वाला दिखाओ। तो ये कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका होता है। ये पकड़ाओ। सो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करता हूँ आपस में, नहीं पहले इनको दिखा दो, तो ये बोलेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कौन सी वायर है, ये वाली है, ये ज़रा लगवा दो, वहाँ पे लगाओ। अच्छा, ये यहाँ से पकड़ लिया हॉर्न, इधर से ये पकड़ लिया। अब ये हॉर्न का ग्रिप है, वो देखो उस तार पे जब वो लगा रहा है तो ये भाई शफीक बोल रहा है। इसका मतलब है कि ये हॉर्न की तार है और उस तरफ से आ रही है, तो आखिरी तार आप काट दें, यहाँ से रख के, ये कटर पड़ा हुआ है, ये पकड़िए प्लीज़ और ये काट दीजिए और हमें फ्री कर दीजिए इन ग्रिपों से। ये लें जी, ये ग्रिप किसी को चाहिए अगर, तो ये 2 लाख रुपए का फ्री में ले लेना भाई, किसी को चाहिए हुआ तो आके लेना, वर्कशॉप पे पड़ा हुआ है। अच्छा, सो अब हमने अपनी सारे, दिखाओ भाई तारों का गुच्छा जो हमारा है,
اچھا اس کے ساتھ بائی دا وے ایک مزے کی چیز یہ بھی لگی ہوئی تھی, یہ جو ہے کوئی یہ لکھا ہوا ہے پمپ موٹر ریلے, پمپ موٹر. تو یہ جاپانی گاڑیوں میں آتا ہے, ہماری گاڑی میں کوئی ABS نامی چیز نہیں ہے, تو اس کو میں نے سائڈ پہ کر لیا. میں موسٹ لائکلی اس کے اندر جو ایز اے فیوز باکس یوز کروں گا اس کو میں. سو یہ یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے, ہارن پہ ہارن لکھا ہوا ہے. یہ 4 تاریں ہماری ہو گئیں پنکھے کی, ہم یوز کر لیں گے. 4 ہیں, ہم پنکھے کو جو نیگیٹو ہے وہ بھی یہیں سے دے رہے ہیں یا وہاں سے دے رہے ہیں؟ یہاں سے دے دیں, بیٹری آیا ساتھ. تو بس یہ سٹوری ہے. جو لاسٹ ویڈیو آپ نے دیکھی تھی وہ سیٹرڈے کی رات کی تھی, 3 بجے اس دن بھی ہم فارغ ہوئے ہیں 4 بجے, اور آج ابھی منڈے کی رات ہے اور آج بھی ٹائم لگ گیا. بٹ میں ڈیٹیل میں نہیں دکھا رہا کیونکہ کھجر خری والا کام ہے, آپ لوگوں کو انٹرسٹ کوئی نہیں اس کے اندر, بٹ مجھے بہت انٹرسٹ اس میں. تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. لو بوائز, یہ سب کباڑا کرنے کے بعد باہر اس ٹائم اذانیں ہو رہی ہیں فجر کی. وہ سارے امپلائیز سوئے ہوئے ہیں جتنے بھی مکینکس ہیں. میں اور مزمل, کچھ مکینکس یہاں اندر کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, کچھ وہاں باہر سوئے ہوئے ہیں, اور میں اور مزمل یہاں پہ وائرنگ پسا رہے ہیں گاڑی کی. تو یہ لو جناب, یہاں سے ہماری وائرنگ شروع ہوئی. یہ دیکھو ہر چیز اپنی جگہ پہ بیٹھتی جا رہی ہے کتنی آرام سے. یہاں بیٹھا, یہاں بیٹھا, لائٹس کی آ گئیں, یہاں سے فوگ لائٹس کی باہر آ گئی جو جا کر یہاں بیٹھ گئی اپنے کلپ کے اوپر, وہاں سے وہاں بیٹھ گئی اپنے کلپ کے اوپر. یہ لائٹس کی, یہ ریڈیٹر وغیرہ کی, جو ہمارا گرپ کٹا ہوا تھا ایک, یہ والا جو دکھایا تھا اس میں ریڈیٹر کا پنکھا, اور شاید ہارن تو علیحدہ ہے نا. اچھا یہ سینسر جس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کو بھی فی الحال یہاں پہ کہیں پہ, اگر یہ ایسے ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسی طرح ہی کہیں پہ لگنا ہے, اور اس کی کوئی جگہ سمجھ نہیں آ رہی تو فی الحال اس کو کوئی معقول سی جگہ ڈھونڈ کے یہاں لگا دیں, ادھر ٹھوک دیتے ہیں فی الحال. یہ لو بھائی, ہاں مجھے لگتا ہے یہ ہے ہی یہاں پہ لگنے والا, اور ایسے یہاں فٹ ہو جاتا ہوگا کہ گاڑی بجے تو اندر ایئر بیگ کھل جائے. مجھے ایئر بیگ کا سینسر ہی لگ رہا ہے. The next day. واپس بابر بھائی کے گودام میں ہم لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں لینی تھی. 9 سکٹ سے پنکھے اتروانے تھے, کچھ وائرنگ لینی ہے, ریٹریکٹیبل مرر لینے ہیں. اوپر جا کے دکھاتا ہوں. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دی گئی ہوئی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں تو آپ کو ٹائملی اپڈیٹس مل جائیں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں.